اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبودیت میں آ گئے۔ نمبر دو، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر۔ کیوں؟ دیکھیے، جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہیں پاکستان کے، اصل اختیارات تو ان کے پاس ہیں، وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے۔ اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ہے ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ ساری اس کے پاس ہے، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی، سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے، فصل کی یہ کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا ہے، یا اتنا بڑا غلہ ہے اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ ان فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں، عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ دی، کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل پر۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی، جیسے کہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اس میں لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں،
کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا. اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا. حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ دے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب ان دو انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا. اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسلیوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں نہیں ہوگی. قرآن مجید میں آیات. چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے. ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر. اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک تو سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل. جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود. اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا آپ کو. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی اور وہ بھی موجود ہے آج تک. بنی اسرائیل 2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ امت موسیٰ بنی اسرائیل. پورے 2000 اور مزید یہ ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے.